لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں۔ نبی کے سلام بڑھا، احمد رضا سلام بڑھا میں درگاہ کا مجاور ہوں، خادم ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے نہیں دوں گا۔ یہاں سلام پڑھنی ہے تو صرف یا نبی پڑھو، اعلیٰ حضرت کی نہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پوری دنیا جانتی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، انہیں پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے لکھے ہوئے سلام کو جو مقبولیت ملی ہے، دنیا آج یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کو سنی کہلواتے ہیں، اپنے کو بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے سلام سے ان کو اتنی چڑ ہے کہ سلام تک بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ تو ناظرین، مکمل خلاصہ کرنے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کن کن لوگوں نے کی ہے، اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے سلام کو پڑھنے سے کون کون سے لوگ روکتے ہیں، تو سارا خلاصہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ویڈیو کے آخر میں یہ بھی دکھانے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تعریف شعراء نے کس کس انداز میں کی ہے۔ تو ویڈیو بہت ہی اہم ہے، چلیے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سلام کو پڑھنے سے کہاں اور کیوں روکا گیا۔ سلام کیا ہوا؟ یہ سلام پہ کیا ہوا؟ نہیں، یہ منع ہے نا بھائی۔ ایک منٹ کیا ہوتا ہے؟ کیوں منع؟ کیوں ایک منٹ منع ہے یہاں پر؟ کیوں منع؟ نبی کے سلام بڑھا، احمد رضا سلام بڑھا نہیں، منع کیوں؟ آپ مجھے وہ تو بولو۔ مجھے پتا نہیں، جا کے کمیٹی میں پوچھو۔ ٹھیک ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ کمیٹی میں جا کے ایک منٹ رکو نا، کس سے پوچھنا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کمیٹی میں جا کے پوچھو درگاہ ناظم سے۔ ٹھیک ہے پوچھتا ہوں۔ آپ یہ سلام بند کرو، پڑھنا ہے تو نبی پڑھو بس۔ جی، کس کا سلام ہے؟ سلام پڑھو بھائی، نبی کے سامنے پڑھو۔ بند کرو۔ او بھائی صاحب، بھائی صاحب جھگڑے مت کرو۔ جب منع کرے نبی کے سلام پڑھو یا ارے نبی کا ہی پڑھ رہے نا وہ، کیا پڑھا یہ؟ نبی کا ہی پڑھ رہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام کا، احمد رضا کا نام کا نبی کا نام۔ جانے نماز لاکھوں سلام کس کا ہے؟ جہاں پہ کس کی جان پہ؟ کس پہ ہے آپ بولو نا۔ مجھے یہ پتا نہیں ہے، جو چیز نہیں پتا ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی یہاں نہیں پڑھنے کا، بارہ بجے بعد میں کوئی سلام نہیں ہوتی۔ کیوں یار، یہ نئے نئے قانون کہاں سے لا رہے ہو؟ بلا رہے غلام علی فون کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پہ پانی کم تھا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کے سلام سے بندہ روک رہا ہے، یہ کون ہے، جگہ کون سی ہے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ اپنوں نے ہی اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا ہے۔ جو لوگ اپنے نہیں ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کس طرح سے شان بیان کی ہے، کس طرح سے تعریفیں کی ہے، وہ بھی چلیے ذرا پہلے دیکھ اور سن لیتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کی تعریف حضرت کے والد نے لکھی ہے۔ لکھا ہے کہ ان میں شدت تھی، مگر فقہ میں ان کی تعریف کی ہے کہ فقیہ تھے۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں، ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ نکالیں، اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاویٰ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاویٰ۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں، سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے، کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاویٰ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ
اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے ایک صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچ۔ میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو، آخری میری بات تو میرے دوستوں، کسی کو برا نہ کہا کرو۔ کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے، سنی بات۔ میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا، میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا۔ کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے، اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے۔ اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی۔ میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے۔ ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا، جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی، وہ کیا ہوں گے؟ ہمارا نام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مسلک کے کتنے خلاف، میں اہل حدیث ممبر کھڑا ہوتا ہوں، مگر میں صاف کہتا ہوں، وہاں کہتا ہوں کہ رحمۃ اللہ۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا اپنے اہل حدیث ساتھیوں سے، میں صرف ان کی کتاب اردو میں رکھ دوں گا، آپ اردو کی کتاب پڑھ کر مجھے سمجھا دیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ تو اس کی اردو نہیں سمجھ سکتے۔ اتنا بڑا فاضل آدمی صرف اس لیے کہ بعض مسائل میں اس کی تحقیق ہم سے الگ ہے، اس سے اس کا علم ختم ہو گیا۔ مولانا ناصر علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی نے کہہ دیا احمد رضا مر گیا، تو آپ سخت ناراض ہوئے، کہا نامراد تو نے ایک عالم دین کا ذکر اتنی بے ادبی سے کیا کہ احمد رضا مر گیا، تجھے علم ہونا چاہیے کہ کتنے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اسلام کا وکیل تھا، ہمارے ساتھ اختلاف تھا تو پھر اسلام سے نکل گیا۔ تو اللہ کے لیے سوچیں۔ چنانچہ حضرت اقدس الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لوگوں، ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ناظرین دیکھا آپ نے، یہ ہمارے مسلک کے علماء نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کی کس طرح سے تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے علماء اعلیٰ حضرت پر دل و جان سے فدا کیوں ہیں، یہ دیکھیے ویڈیو۔ 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بننے والا کوئی اور نہیں، 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا بریلی کی دھرتی پر سنیت کی آن بان شان امام احمد رضا خان کی ذات۔ اس لیے ہم سنی فخر سے شان سے یہ کہتے ہیں اے نجدیوں کہو گے جلاتا رہو اور کلام یہ اور خوبصورت آواز ہے، سنیے اور دیکھیے۔ سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے۔
جلاتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اگلے ایمان تو کیوں پریشان گئے رہبری کو تیری کلزولی مان گئے ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے ہر قدم اور ایک لاجواب انداز میں آپ سنیے نگہبان گئے چشمہ علم و حکمت سلامت رہے